آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر ترجمان جانشین نصیر ملت، جانشین یوسف اہل سنت حضرت علامہ مولانا برکات احمد چشتی خطیب اعظم برطانیہ خطاب فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت آپ بیک وقت دربار عالیہ مقدسہ مہریہ غوثیہ گولڑہ شریف سے مفتیان گولڑہ شریف کو، علماء اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ میر کیتلے میں ہم بیٹھے ہیں، حضور قبلہ پیر صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، حضرت قبلہ جامی جی۔ پاکستان میں گزشتہ تقریباً یہ 2-3 اشروں سے جو شور و غوغا بلند ہے، لاہور کے ایک مولانا نے سیدہ کائنات خاتون جنت کی بارگاہ میں نازیبا الفاظ بولے، جسارت کی۔ سیدہ پاک کی شان تمام اہل اسلام اس پاک بی بی صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور علماء اسلام بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ ان چند دنوں میں اپنے ان نازیبا الفاظ کو چھپانے کی خاطر بار بار جو کلا بازیاں اور چالاکیاں، جس انداز سے علمی ہوشیاریاں اور باریکیاں اور اس طرح کا ایک جال انہوں نے بچھایا، جس سے پہلی بات تو یہ واضح ہوئی، مجھے محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے ان سے توبہ کی توفیق کو ہی سلب کر لیا ہے۔ لگتا یہ ہے، آج کی تاریخ تک یہ بات ہمیں واضح محسوس ہوتی ہے کہ ان کے پاس اب توبہ کی توفیق نہیں رہی۔ یعنی گویا کہ جس پاک ہستی کی بارگاہ میں جسارت کی گئی اور نازیبا لفظ بولا گیا، خطا کی نسبت کی گئی اور قصدن کی گئی، جان بوجھ کر کہی گئی، عمدن کہی گئی، کوئی شبکت لسانی نہ تھی، کوئی عدم توجہ کی بات نہ تھی، پھر وہ اس پر ڈٹے، پھر اس پر انہوں نے اپنے مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ خطا سے بھاگے خطائے اجتہادی پر پہنچے، امکان سے بھاگے وقوع پر پہنچے، کبھی خطا کی تشریح کی، پھر کبھی انہوں نے کہا کہ یہ خطا یہ تو انبیاء سے بھی سرزد ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح کے جتنے بھی دیکھنے سننے والے صاحبان علم ہیں، ان کی گفتگو کا جائزہ لے، گزشتہ چند دنوں کی جو ان کی گفتگو ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا کہ مجھے اسمبلی میں بلایا جائے، مجھے سپریم کورٹ میں بلایا جائے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے، جن علماء نے مسئلہ ختم نبوت کو بالخصوص سمجھا اور مسئلہ ختم نبوت اور متنبی قادیان کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، ذرا غور کریں، جس قسم کی واردات اور جو حربہ متنبی قادیان نے استعمال کیا، بالکل انہی نقوش پر یہ اشرف جلالی صاحب اپنے پاؤں دھیرے دھیرے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب غور کریں، سب سے پہلے کون شخص ہے کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے اسمبلی میں پیش کرو، مجھے کورٹ میں پیش کرو؟ یہ خواہش پہلے کس نے کی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 1974 کے اندر مرزا ناصر نے یہ جسارت کی اور اس نے خواہش کی، اس کا انجام بھی سب کو پتا ہوگا۔ ایک پہلو۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے۔ کس سپریم کورٹ میں؟ کہ آج آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں، آپ کی تحریک جس جگہ پر کھڑی ہے اور آپ کا نعرہ جس پر کھڑا ہے، وہ ساری تاریخ آپ کی کس نے زیرو کر دی؟ کس نے آسیہ کے کیس کو کہاں پہنچایا؟ وہ غازی کو کس نے کہاں لٹکایا؟ یہ وہی سپریم کورٹ ہے حضرت، آج جس کی طرف آپ جانے کی خواہش کر رہے ہیں۔ میرے ذمہ یہ بات لگائی گئی کہ میں نے اس بات کو بھی واضح کرنا ہے کہ آپ نے تقابل کیا ہے اپنے ان
سارے خطاب کے اندر جس خطاب میں آپ نے سرقہ کیا، دجل کیا، جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قطب عالم حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے، کتاب سامنے رکھی، بڑے غیر محسوس طریقے سے آپ نے دجل دیتے ہوئے، گویا کہ لفظ آپ کے تھے لیکن آپ احساس یہ لوگوں کو دلوانا چاہتے تھے کہ سمجھنے والے یہ سمجھے کہ یہ لفظ پیر صاحب نے کہے، اور بالکل بعد میں لوگوں نے سمجھا، نہ صرف لوگوں نے سمجھا آپ کی اس بات سے بلکہ آپ کے حواریوں نے اس کو مزید ہوا دی، لیکن جب مزید آپ کو پتہ لگا کہ میرا تو سرقہ پکڑا گیا ہے، میری تو چوری پکڑی گئی ہے، تو آپ نے اپنے اگلے بیان میں پھر واضح کر دیا نہیں ہم نے کب دعویٰ کیا کہ یہ لفظ پیر صاحب کے تھے، لیکن حضرت آپ کی چالاکیاں، آپ کی یہ کلا بازیاں ہم نہیں سمجھتے، علماء نہیں سمجھتے، یہ آپ کسی کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آئیے، آپ نے اس اپنی گفتگو میں ایک اور جسارت بھی کی، آپ نے اپنا تقابل کیا کس کے ساتھ؟ قطب عالم حضرت خواجہ پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امام المسلمین ہیں، جو مامور من الرسول ہیں، جو اتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ جن کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا کا ہے، وہ حضرت امام حسن مجتبی کے اولاد ہیں، آپ ان سے اپنا تقابل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری، آپ نے وہاں لفظ جو بولے حضرت داتا صاحب کے حوالے سے، آپ نے کہا یہ کشف المعجوب والے گنج بخش اتنے سطحی انداز میں لاہور شہر کے اندر رہتے ہوئے، داتا صاحب تو وہ ہستی ہیں جو پورے لاہور کے لیے پناہ گاہ نہیں، پورے برے صغیر کے لیے پناہ گاہ نہیں، ہر کلمہ گو مسلمان سنی کے لیے داتا گنج بخش علی حجویری وہ پناہ گاہ ہیں۔ آپ اس طرح سطحی انداز میں لفظ بولتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم کے حوالے سے جو آپ کے الفاظ ہیں، جس انداز سے آپ کا تیور ہے، آپ کی باڈی لینگویج ہے، غرور اس میں چمکتا ہے، آپ تکبر سے بھرے ہوئے سر تبا تکبر کی ایک تصویر دکھتے ہیں آپ۔ ہم نے کوئی پہلا جب بیان ہم نے دیا، ہم نے آپ کو توجہ دلائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آداب کے ساتھ، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ دربار عالیہ گولڑا شریف سے حضور نصیر ملت کے پلیٹ فارم سے، اس جگہ سے آپ کے جانشینوں نے کوئی بات نہیں کی، وقت دیا آپ کو۔ آج کتنا وقت گزر گیا، علماء کے علماء آپ کے پاس گئے، پورے پاکستان کے قد آور شیوخ، مدارس کے اساتذہ، لیکن آپ نے ان سب کو کے ساتھ جس سلوک کیا، اور آپ تقابل کر رہے ہیں، اپنا وزن کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مساوی لے جا رہے ہیں کہ اگر ہم محب اہل بیت نہیں تو پھر مہر علی شاہ صاحب محب اہل بیت نہیں۔ 4 دن اپنا ریکارڈ چیک کر لو، پھر تقابل کرنا ان ہستیوں کے ساتھ جو 4 دن کے اندر 50 جھوٹ بول بیٹھا ہے۔ وہ تقابل کر رہا ہے ان پاک باز لوگوں سے جو جن کا زہد ہے، جن کا برا ہے، جن کا تقویٰ ہے، جن کا علم ہے، اور زمانہ گواہ ہے۔ اپنے بیگانے ہر شخص جو ہے وہ قطب عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جتنے لعنت کے توق اس گزشتہ 15-20 دنوں میں آپ کے گلے میں پڑے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ آپ نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور پھر میں یہ آخری بات یہاں پر یہ کہوں گا، آپ ملک کے اندر فرقہ واریت دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ملک میں فرقہ واریت کا بیج بو رہے ہیں، آپ آگ پھیلا رہے ہیں، آپ سنی شیعہ فساد چاہتے ہیں، آپ تمام مسالک کو ایک دوسرے سے ٹکرانا چاہتے ہیں، آپ جھگڑا چاہتے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارا ملک اس کا بالکل متحمل نہیں ہے۔ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، کورونا کے مسائل کا شکار ہے، بارڈروں کی صورتحال ایک خوفناک حد تک ہے۔ ہمارا دشمن باہر اس وقت ہم پر اپنی آنکھیں لگائے بیٹھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نہیں بول رہے، آپ کے پیچھے کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہے۔ آپ اتنے لوگ چلے جائیں، کیا جاتا تھا آپ کا؟ اگر آپ 2 لفظ کہہ دیتے تو کیا جاتا تھا؟ آپ کہہ دیتے مجھ سے میں سبقت لسانی ہو گئی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بات ختم ہو جاتی بات۔ لیکن آپ نے اس کو جو طول دیا، یہ اس بات کی نشانی ہے، یہ بات کھلا اشارہ ہے، یہ آپ نہیں بول رہے،
آپ کو کہیں سے بلایا جا رہا ہے اور نفرتوں کے بیج پاکستان میں بیجے جا رہے ہیں، اور ایک آگ لگانے کا پورے ملک کے اندر فرقہ واریت کا بازار گرم کرنے کی آپ کو نیت ہے. لیکن اصلاً یہ پیغام مجھ جیسوں نے ہزاروں پیغام دے چکے ہیں. آج جو فوکس ہے ہمارا، آپ کو دربار عالیہ مقدسہ گولڑا شریف سے جو پیغام جانا ہے، وہ جانشین حضور نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی جو صاحب سجادہ ہیں آپ گولڑا شریف کے، انشاءاللہ آپ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کا خطبہ صدارت آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ گولڑا شریف کا مکمل واضح موقف آپ کے سامنے یہاں پر وہ بیانیہ ابھی آپ کو مل جائے گا. اور یہ بات بھی آپ کان کھول کے سن لیں، ابھی آپ نے چند نمونے کے طور پر علامہ ظفر اللہ ظفر صاحب اور جناب صداقت شاہ صاحب اور کچھ چند علماء نے جو خطاب کیے ہیں، یہ چند نمونے کے وہ علماء ہیں جو دربار عالیہ گولڑا شریف سے وابستہ ہیں. ہزار ہاتھ کی تعداد میں ایسے علماء جو علم کے سمندر ہیں، جنہیں بات کرنا بھی آتی ہے، جنہیں منطق بھی آتی ہے، فلسفہ بھی آتا ہے، ہر ڈھنگ آتا ہے. ہم امید کرتے ہیں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، پلٹ آئیے، آپ کا کچھ نہیں گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.